آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں کوشش کروں گا اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ نقیب ملت نے ایک لمبی تفسیر سنائی، نام لے لے کر کے ایسا لگا کہ پورے شہر کے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ جڑیں گے نہیں تو جائیں گے کہاں، آنا تو یہی ہے۔ اس جگہ سے کسی کو جائے فرار نہیں ہے۔ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اس وقت ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عبرت کی جگہ ہے، اور عبرت کے لیے قبر کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بڑے بڑے اسکالرز، علماء، خطباء، مفتیان کرام، پیران ذوی الاحترام کے فرمودات سے جو تبدیلی قوموں کے اذہان میں نہیں آتی ہے، وہ ایک بار شہر خاموشہ میں مردے کو دفن ہوتا دیکھ لیتے ہیں نا، تو وہ تبدیلی خود بخود آ جاتی ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ عشق و محبت میں ڈوب کر مکین گنبد خضرا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچ رکھے ہو کہ تمہیں پلٹ کر میری طرف نہیں آنا ہے؟ اگر یہ سوچا ہے تو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ کل شیء یرجو لا اصل، ہمیں بھی لوٹ کر رب کی طرف جانا ہے۔ رب نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے والے کا حق ہے۔ آج کی شب حلوہ بنا کر کھانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ ٹھیک الگ چیز ہے کہ حلوہ بنایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اور ہمارے سنیوں میں عمومی طور پر یہی مشہور ہے، شب برات حلوہ بنانے کا تہوار ہے۔ تو پورا دن عورتیں اسی کام میں بالکل بزی رہتی ہیں، اور مرد بھی اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ آج کی رات خود احتسابی کرنے کا ہے، اپنا جائزہ لینے کا ہے، نام اعمال کا اس کی ری چیکنگ کرنے کا وقت ہے۔ کاؤنٹنگ کیجئے کہ آج تک اپنے کتنے نام اعمال میں گناہ درج کروائے ہیں، کتنی نیکیاں درج کروائی ہیں۔ احساس اگر مر نہیں گیا ہے نا تو سوچیے۔ اللہ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی چاہت نے تمہیں برباد کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ جب تک آدمی مرنے کے کگار پہ نہیں پہنچتا ہے تب تک
99 کا چکر، بےایمانی، جھوٹ، فریب، مکر، دغا، لوٹ کھسوٹ، اس کا چھیننا اس کا لوٹنا، اسی چکر میں رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے قبر کا منہ دیکھنے تک تمہاری یہ ہوس پوری نہیں ہوتی۔ نبی رحمت فرماتے ہیں خواہشات کے پیٹ کو جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس لیے اس پیٹ کو بجائے جہنم کے آگ سے بھرنے کے خوف خدا کے پاک تصور سے بھریے۔ جس کے لیے بھی آپ بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکر و فریب و دغا کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ اور ملاوٹ کرتے ہیں، اگر یہ آپ کو کانفیڈینس ہے کہ وہ اولاد، وہ بیوی بچے، وہ رشتہ دار، اعزاء اقربا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بغل میں وہ بھی سو جائیں گے، دھڑلے سے بے ایمانی کیجیے، اجازت ہے ہمارے پاس۔ لیکن ایک بھی ہمیں ایسی مثال دے دے جو کوئی اپنے باپ کے مرنے کے بعد زندہ اپنے باپ کی قبر میں سو گیا ہو کہ ابا اکیلے اس شہر خاموشہ میں منو مٹی کے نیچے آپ کو ہم دفن کر کے کیسے جائیں؟ آپ نے ہمارے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، بلڈنگ دی، زمین دی، جائیداد دیے، ہیرے جواہرات، سونے چاندی سے مالا مال کیا، اب ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک بھی ایگزامپل ہو تو مجھے بتاؤ۔ اگر نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو آج کے بعد یہ عہد کر کے جانا اپنے گھر، کام وہی کریں گے جس کام کو کرنے کی مصطفیٰ کریم نے پرمیشن دی۔ یہ دماغ سے بھوت اتار دیجئے کہ ہمارے پیر صاحب ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور دھنائی ہوگی ایسے پیروں کی نا شکلیں مست ہو جائیں گی۔ آئی چکر مت رہی ہو، بہت نے جھانسا دے رکھا بیٹوں نے، ہمارے پیر صاحب ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اسی سے پوچھ دو پیر صاحب تم جاؤ جنت میں؟ ایک بہت مشہور واقعہ لوگوں نے پھیلا رکھا، غوث پاک کا دھوبی مرا نا، وہ قبر میں گئے، اپنے منکر نکیر آئے پوچھنے من رب کا، تو وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں دینوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اتنا سنا تو منکر نکیر چپ چاپ چلے گئے۔ 100% جھوٹ ہے یہ واقعہ۔ کیا بات، قبر میں یا تو منکر نکیر آتے ہیں اور یا مصطفیٰ کریم تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد یا تو ثواب کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کا گرسد کر کے دھلائی کرنے والے آتے ہیں، کوئی نہیں آتا اس کے علاوہ۔ یہ واقعہ یوں بھی جھوٹا ہے، مرتے ہی انسان کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے، عربی ہو عجمی ہو، کسی ملک کا کسی بھی لینگویج کا جاننے والا بولنے والا ہو، ادھر مرا ادھر عربی کا ماہر بن جاتا ہے، عربی بولنے کا، عربی سمجھنے کا، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی وہ عربی میں دیتا، عربی سمجھتا بھی ہے اور عربی بول کر جواب بھی دیتا ہے۔ تو وہ غوث پاک کا دھوبی ہوں، یہ لینگویج کہاں سے آئی؟ تو یہ جھوٹ ہے، بالکل فراڈ ہے۔ خوش فہمیوں کی جنت سے باہر نکل کر کے مثبت، مستحکم، پاورفل عقیدے پر جو بریلی کی کسوٹی پہ پرتا ہوا ہے، اس پر ایک خوبصورت عمل کی دیوار تعمیر کر کے، محبت کی چھت لاد کر کے اس کے چھتر چھایا تلے رہنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ کوشش کیجئے، موت بتا کر نہیں آتی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔
یہ کوئی نہیں جان سکتا کل کی صبح کا سورج دیکھے گا نکلتا ہوا یا اس سے پہلے ہی اس کی موت کا اعلان مسجد کا مؤذن کرے گا. بڑے افسوس کے ساتھ محلہ کے لوگوں آپ کو اطلاع دی جاتی فلانے جناب والی جو رات میں شہر خموشہ کے جلسے میں جلوہ فرماتے اچانک وہ ٹرانسفر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب عالی کی جنازے کی نماز ظہر بعد پڑھائی جائے گی. ہو سکتا ہے وہ آپ بھی ہو یا ہم بھی ہو. جو آپ نے پلان تیار کیا کل یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے. ملک الموت نے بھی اپنا ایک لسٹ لے رکھی ہے کس کو ٹپکانا ہے, کس کو لے جانا ہے, کب لے جانا ہے, کہاں لے جانا ہے, کیسے لے جانا ہے. انہیں ترس نہیں آتی کسی پر, چاہے کوئی روئے پوں پوں چلائے, پورا گھر روئے چلائے, کچھ نہیں کرنا انہیں. جب بھی کسی کی روح نکالنی ہوتی ہے تو حضرت ملک الموت اکیلے نہیں آتے ہیں, 500 فرشتوں کی جماعت کو لے کے آتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ فرشتے آ کر کے مرنے والے کو دبا کر نہ رکھیں تو اے مخاطب تو دیکھتا موت کی شدت کی بنیاد پر مرنے والا جنگلوں میں بھاگتا پھرتا. فرشتے آپ کے ہاتھ پہ دبوچ کے رکھتے ہیں, پھر ملک الموت روح نکالتا ہے. ہم عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور کے انتقال کا وقت قریب آیا, آقا کریم کا سر اقدس میرے سینے پر تھا. میں نے دیکھا حضور کے رخ ناز کو ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے. پیالے میں پانی رکھا ہوا ہے, دست ناز مصطفیٰ کریم اس پہ رکھتے ہیں, چہرے پہ پانی پھیرتے ہیں اور آقا فرماتے ہیں اللہ موت کی سختی, اللہم رفیق الاعلی, اللہم رفیق الاعلی. حضور یہ کہتے ہیں. ہم عائشہ کہتی ہیں, آقا فرماتے ہیں عائشہ موت کی سختی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. میں نبی نے فرمایا اللہ موت کے وقت جو سختی, جو پریشانی, جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف مجھے دے دے اور میری امت کو اس وقت تکلیف نہ دینا. کیا پیار تھا آمنہ کے لال کو آپ سے, کیا ہماری نظروں میں شرم نہیں ہے جس مصطفیٰ کریم کا یہ حق ہم پر ہے. ساری دنیا کا حق ادا کر سکتے ہم, مگر مصطفیٰ کریم کے جو حقوق ہے ہم اسے ادا نہیں کر سکتے. تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہکارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد. لوگوں نے باضابطہ ٹکٹ دینے شروع کیا, ہم جنت میں لے کے جائیں گے. اور ایجنٹ بنے, ایجنٹ, ہاں ہر شہر میں پیروں نے اپنے ایجنٹ بنا رکھے ہیں. مڑکے مرید کو پکڑ کے لا کے میرا مرید کرواؤ. جو خوب زیادہ مالدار سیٹ سٹیا ہوا ہو نا, جس کی بدھی پھٹ ہو گئی, اس کو پکڑ کے لاؤ اور میرا مرید کروا دو تاکہ خوب پیسہ لے کے جائیں ہم یہاں سے. قوم کے لوگوں مجھے نہیں پتا آپ کے اس بھلائی میں آپ کا کوئی اسکول کالج ہے کہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کے یہاں ڈھنگ کا کوئی دارالعلوم ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ کے عقل پر مجھے ماتم کرنے کو جی کرتا ہے. اس کنڈیشن میں بھی جب دنیا ہماری بچیوں کی آبرو پہ ڈاکے ڈال رہی ہے اور حجاب کے ساتھ اسکول کے گیٹ میں انٹری نہیں ملتی ہے, تب بھی ہم بڑے خوش ہیں. پیر صاحب زندہ باد, وہ پیر بھی مرد آباد اور وہ خبیث مرد آباد مرید بھی. جس قوم کی بچیاں اغیار کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہوں, اس قوم کے دولت مند ڈکیت مسلمانوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ڈھونڈ کر پیسے لوٹنے کا پلان بنا رکھے. جس قوم کے بچے مفلسی کے کگار پر کشکولے گدائی لے کے بھیک مانگتے ہیں, وہ قوم بھی زندہ ہے عزت کے ساتھ میں.
کیا تمہیں حق کے پڑوس نہیں آتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے۔ کبھی ہم نے آپ نے اپنے پڑوس میں رہنے والے بندوں سے پوچھا کیا تم نے آج کھانا کھایا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ غیب کا پیغمبر نے فرمایا تھا اگر اپنے گھر میں پھل فروٹ لے کے آتے ہو اپنے بچوں کے لیے تو انہیں تاکید کر دو گھر میں بیٹھ کے چپکے سے کھا لیں، باہر نہ نکلیں فروٹ لے کر کے۔ غریب کا بچہ دیکھے گا تو اس کی اپنی غربت کا احساس ہوگا اور اپنے باپ کو سوچ کر کے وہ روئے گا۔ اگر پڑوسیوں کے بچوں کو بھی تم فروٹ دیتے ہو تب اجازت دینا اپنے بچوں کو باہر لے جا کے فروٹ کھاؤ، ورنہ گھر میں بٹھا کے کھلا دینا۔ وہ پڑوسی XYZ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی پڑوسی ہوتا ہے۔ حق کے پڑوس کی الگ الگ کنڈیشن بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بغل میں غیر مسلم ہے تو یہ ہمارا پڑوسی کیسے تھا؟ بالکل پڑوسی ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے گھر میں جب تم سالن بناؤ نا، سالن شوربہ زیادہ کر دو، ایک آدھ پیالہ اپنے اڑوس پڑوس میں بھیج دیا۔ اگر یہ سوچ نہیں ہے او میری امت کے لوگوں، اپنے پتیلی کی خوشبو سے پڑوسیوں کی ناک کو تکلیف مت دینا۔ یہ سوچ اس پیغمبر اسلام کی تھی ملت کے اس حوالے سے کہ قیامت کی صبح تک امت کو حق کے پڑوس کا احساس دلایا جائے، اور اس حق کے پڑوس کے حوالے سے اتنی تاکید احادیث و قرآن میں آئی، صحابہ خوف کھانے لگے کہیں ایسا نہ ہو پڑوسیوں کو ہمارے مال میں وارث بنا دیا جائے۔ اور آج سب سے زیادہ جھگڑا پڑوسی سے ہوتا ہے، کبھی مرغی کو لے کے، کبھی بکری کو لے کے، کبھی بھینس کو لے کے، کبھی گائے کو لے کر کے، کبھی کبوتر کو لے کر کے۔ اس کے گھر میں کبوتر اڑایا جاتا ہے، ہمارے تو چھت پہ آ گیا تو اب جنگ چل۔ ہمارا انٹروڈکشن اسی حیثیت سے ہے، مسلمان وہ ہے جو کبوتر لڑاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو بھیڑ لڑاتا ہے، مسلمان وہ ہے جو جوئے کھیلتا ہے، جو سٹے لگاتا ہے، جو عیاشی کرتا ہے، جو گالی بکتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو بے ایمانی کرتا ہے، جو کورکس پیتا ہے، جو ڈرگ کا استعمال کرتا ہے، جو ہیروئن پیتا ہے، گرد پیتا ہے، ایم نہیں کھاتا، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ یہ انٹروڈکشن آپ کا آپ کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ ہے۔ کاش مسلمان اپنی حیثیت اور اپنا تعارف اس حیثیت سے کرواتا، دنیا کی ہر برائی کا جنازہ اٹھا کے قبرستان میں دفن کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ سوچیے اور 100 بار سوچیے، اپنے شہر کے پیسے سے اپنے شہر میں بچوں کی بھلائی کے لیے اسکول کھولیں، اسکولوں میں 24 آورز آپ کے بچوں کو کفر و شرک کے گنگان کروائے جاتے ہیں۔ گزشتہ 2.5-3 مہینے کے اندر 10,000 مسلمان مرتد ہو گیا، مرتد۔ صرف ایک چیز دیکھنے کی بنیاد پر باضابطہ لوگ تشریف لے گئے بے عزتی کے ساتھ۔ مسلم قوم اسے کہتے ہیں جو بن دیکھے خدا کی عبادت کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی حسن مسلمانوں کی نظر میں حسن ربی کے سامنے کوئی وقت نہیں رہتا۔ ہم مصطفیٰ کے جامع محبت کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتارتا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلانا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ ہمارا انٹروڈکشن ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. ٹٹولو اپنے دل کو، اس دل میں مکین گنبد خضرا کا پیار کتنا ہے. ٹٹولو، ڈھونڈو آمنہ کے لال کے عشق کا چراغ دل میں جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے، یا صرف حلوہ کھانے کے مسلمان. جان آسانی سے نہیں نکلتی بھائی صاحب، بڑی مشکل سے نکلتی ہے. دیکھا نہیں آپ نے، ایک مرغی کو آدمی ضبط کرتا ہے نا، مرغی کو ایک ہی ہاتھ سے، جو ابھی بازار میں بک رہی ہے نا 2 کلو کی، ایسے منڈی پکڑ لے گا، ایسے پنکھ پکڑ لیتا ہے، وہ یوں رہتی ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. آدمی ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے ہوئے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ختم کرا. لیکن جو مرغا آپ اپنے گھر میں پالتے ہیں، اس کو دیسی مرغا کہتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کے لیے اکیلے آدمی نہیں کر سکتا. اس کے دونوں پنکھ وہ پیر کے نیچے دبانا پڑتا ہے، ایک ہاتھ سے منڈی پکڑنی پڑتی ہے، ایک آدمی دونوں ٹانگیں پکڑتا ہے، گردن کو یوں کھینچتا، تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر. جب چھری چلاتا ہے تو پھر دیکھیے چلاتا ہی چلاتا ہے. اگر اس کا پیر ویر چھوٹ جائے نا تو خون خرابہ کر دے. پتا چلا ایک مرغی بھی مرغا بھی آسانی سے نہیں مرتا. وہ 6-7 فٹ کا شمس الدین مولانا جیسا لوگ کوئی آسانی سے مر جاتا ہے. جس وقت ملک الموت روح نکال کر کے لے کے چلتا، پورا گھر پو چلاتا ہے، تو ملک الموت اس روح کو لے کے گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہو گھر والوں کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اس کی قسمت کا ایک دانہ نہیں چھینا ہے. جتنا لکھا کے آیا تھا نا سب کھا چکا. میں نے اس کی قسمت کا ایک بوند پانی نہیں چھینا ہے. جتنا پینا مقدر تھا پی چکا. میں نے اس کی ایک سانس نہیں چھینی ہے. جتنی لے کے آیا تھا لے چکا. میں نے تو رب کے قانون کی پالنا کرنی تھی، وہ کی ہے. تم اس پہ روتے ہو. سنو، آج میں اس کو لے جا رہا ہوں، کل تمہارا نام. اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر روح لے کے جائے گا. اللہ یہ بھی فرماتا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. مصطفیٰ تم فرماؤ جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں ان سے کہہ دو موت تو ڈیفینیٹ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. اس لیے جتنی زندگی آپ جی چکے ہیں ٹھیک ہے، آج سے یہ فیصلہ کر لو کچھ نیک کام کرنے، کچھ اچھے کام کرنے. صرف کھا کر ہی خوش مت ہوا کرو، کھلا کر کے بھی خوش ہوا کرو. صرف خود ہی پہن کے خوشیوں کا اظہار مت کیا کرو. کبھی ننگوں کو کپڑے پہنا دیا اور کھلانے کے بعد کوئی شکرانہ نذرانہ کی امید مت رکھو کہ کھانے والا ہمارا کیا سیٹ صاحب ماشاءاللہ کیا بلڈنگ کی کیا چل رہے آپ کے بڑھیا بڑھیا کھانا کھلا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اونلی رب کے لیے، اور اس کھلانے پر ہم تم سے کوئی جزا اور شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتے. ہر تو دکھاوا زیادہ ہے. ایک کیلا کسی غریب کو دیتا ہے نا تو اس کا وہ فوٹو لیتا ہے. آج یہ سینٹ سٹیا گیا ہے کیلا دے رہا غریب کو. آج اس کی بدھی بھٹ ہو گئی ہے، پیسہ بانٹ رہا ہے. بھائی صاحب ایک ہاتھ سے دیجئے، داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہونے پائے، اس کو نیکی کہتے ہیں.
اور یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے، جو خود کو کپڑا نہیں پسند آتا اسے رمضان میں زکوٰۃ میں سلٹا دیتا ہے کہ بھئی کافی کپڑے آ گئے تھے، اب اس کا چلن نہیں رہ گیا ہے، تو اللہ کی راہ میں فقیروں کو کپڑا دے دو، اپنا پھر نیا والا لے کے آئیں گے۔ ایک ڈھیلا کی نیکی نہیں ملے گی تمہارے کو، نیکی کب ملے گی پتا تمہارے کو؟ اللہ سے پوچھو نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تمہیں نیکیاں اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک اپنی چوائس کی چیز رب کے راستے میں خرچ نہ کریں، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ خوب جانتا ہے تم نے خرچ کیا کیا ہے۔ ہمارے شاعر لوگ جب ناپاک پڑھتے ہیں، ناشری پڑھتے ہیں، تو بہت سارے لوگ 10 لوگ جمع کر کے رکھتے ہیں، خوب اڑ کے آنا ہے، وہ بہت خوش ہوتا، خوب پیسے نظرانے میں آئے، انعام میں آئے، جب جا کے جوڑتا ہوگا تو اس میں آدھے تو پھٹے رہتے ہیں۔ عام طور پہ جو یہاں ماشاءاللہ بہت ساری مسجدوں کے صدر سیکرٹری موجود ہیں، ذمہ داران کرام موجود ہیں، ہم بھی ایک بڑی مسجد کے امام ہیں، جامع مسجد سنی جامع مسجد مکرانہ کی، تو دیکھا ہی جاتا ہے جب جمعہ کے دن جھولی پھرتی ہے نا تو بیٹے آنکھیں موند کر کے تاکہ یہ سمجھ جائے یہ سو رہا ہے، یہ طوفان گزر جائے۔ اچھا، یہ جو جھولی پھرانے والے لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے یہ مردود بہانہ بنا کے منڈی جگائے ہوئے، پوری جھولی اس سے کون کے پاس بجا دیتے، تو بڑی مشکل سے وہ آتا ہے اور ہاتھ جیب میں ڈالے گا، اندر ہی چن لیتا ہے کہ 10 والا سکھائے کہ 5 والا، پھر بیٹا یہ مٹھی پت کے اتنا گھسا کے ڈالے گا تو پتا نہ پائے۔ ایک نے 500 کا نوٹ ڈالا، 450 نکال لیا، اور جب اس 500 کو چلانے گئے تو 5 روپے میں چلا، اور مستی چوری کے ساتھ یہ حال ہے قوم کا۔ اس لیے وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم یہ چکر میں مت رہنا کہ ہم نے چپکے سے ٹرکا دیا ہے، اللہ جانتا تم نے کیا ٹرکایا۔ احتساب کیجئے، احتساب، یہ رات ہے، احتساب کی رات ہے، گناہوں پہ آنسو بہانے کی رات ہے، خطاؤں کے داغ کو دھلنے کی رات ہے، رب کو منانے کی رات ہے، روٹھے ہوئے پیغمبر کی بارگاہ میں غلامی کی نظریں پیش کرنے کی رات ہے، کسی کے ساتھ درویوہار کیا ہے اس سے معافی مانگنے کی رات ہے، کسی کا دل دکھایا ہے اس کے زخموں پہ مرہم کرنے کی رات ہے، کسی کا ہڑپ لیا ہے اس کا ہڑپا ہوا مال دے کر مزید اس کو معاف کروا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی رات ہے۔ اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے ٹرانسفر کب ہوگا آپ کا۔ ہم نے دیکھا ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بھلائی میں کفن میں جیب لگتی ہے، اگر کفن میں جیب بھی ہوتی نا تو بھی ہم یہ سوچ سکتے تھے 2-4 لاکھ روپے جیب میں رکھ دو، ابا حضور کے اندر پرچیٹنگ کرتے رہ گیا اندر جا کر۔ قبروں کو اسی لے گا زیارت کرنے کے لیے نہیں گا، روز آئیے، پتائی کیجئے، یہ کیجئے، پانی ڈالتے رہیے قبروں کو، یہ عبرت کی جا ہے۔ یہاں آئیے، اگر توند شریف پر چربی چڑھ گئی ہے نا مالداری کی، غرور کی، گھمنڈ کی، بدماشی کی، غنڈہ گردی کی، ایک چکر اکیلے میں لگا کر پوچھو اس شہر کموجہ میں سونے والوں سے سرپنچ صاحب کیسے ہو، اور سیٹھ جی کیسی طبیعت ہے، ابا حضور قبر ناز میں کیا کنڈیشن آپ کی ہے، پوچھوا کر کے تنہائی میں، جواب تو نہیں ملے گا۔ قبرستان کا خاموش سناٹا تمہارے غرور کے پردے کو چاک کر کے رکھ دے گا۔ ظالم کیسی بات کرتا ہے، یہاں پر آنے والا پلٹ کر جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کس چکر میں آپ اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟
خوف خدا کا کوئی بھی احساس ہماری قوم کو نہیں ہے. اگر رب سے نہیں ڈرو گے تو کتے، بلی، چوہے، کاکروچ، سانپ، بچھو، جانے کس سے ڈرو گے؟ بیگم سے بھی ڈرو گے. رب سے ڈرنا شروع کیجئے، رب سے. جب تم رب سے ڈرو گے سب تم سے ڈریں گے. اگر تم نے رب سے ڈرنا بند کر دیا ہے نا تو تم کو صرف ڈرایا ہی نہیں جائے گا، اتنا مارا جائے گا ملکی پیمانے پہ، عالمی پیمانے پر تمہارے زخموں پہ پٹی باندھنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس لیے خود احتسابی کیجیے. روزانہ شام کے وقت اپنے دن بھر کے کرتوت کو لکھا کیجیے کہ آج ہم نے دن میں گناہ کتنا کیا ہے اور نیکیاں کتنی کی ہیں. جب آپ کا ایک دفتر تیار ہوگا نا پھر ایک دن شاید آپ کے گناہوں کا دفتر جو بوجھ بن چکا ہوگا وہ آپ کو جھنجھوڑے ظالم رحم کر اپنے حالت زار پر تیری نیکیوں کے مقابلے میں تیرے گناہوں کا انبار لگ گیا ہے. ممکن ہے دل اللہ کی طرف سے رجوع آئے، خوف خدا دل میں پیدا ہو، آنکھیں چھلک جائیں. اللہ بھی کتنا کم میں مان جاتا ہے، کتنا کم میں مان جاتا ہے. ذرا اس کا فرمان سنیے. میرا مولا فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ مجھے کیا پڑی کہ میں تم کو عذاب دوں اگر میرا تم شکریہ ادا کرو. کسی ڈاکٹر کے علاج سے آپ اچھے ہو جاتے ہیں تو پوری زندگی جب تک مر نہ جائیں سر بہت شکریہ سر. اور جس رب نے اتنا خوبصورت وجود دیا سر سے پیر تک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس رب کا کوئی شکریہ نہیں. اور نمک حرام بندو تمہیں شرم آنی چاہیے. غیرتیں مر نہیں گئی ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا احساس کیجیے. دنیا کا ڈاکٹر ناٹ فار سیل دوا بھی پیسے سے بیچ لیتا ہے. رب نے اتنا خوبصورت چہرہ دیا، کوئی پیسہ لیا اس نے؟ آپ کو پریوں سے زیادہ خوبصورت بنایا، حور و غلمان سے زیادہ خوبصورت بنایا. اللہ نے فرشتوں سے زیادہ خوبصورت آپ کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مزید فضل ربی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. او آدم کی اولاد تیرے سر پہ ہم نے بزرگی کا تاج رکھا ہے. اتنی خوبصورت آنکھیں دی، کوئی پیسہ لیا؟ یہ دکھنے لگ جائے تو ایک ڈراپ لینے جائے نا، چھوٹا سا دوا کا ہوتا ہے نیم کے پھل کے بعد، وہ بھی پیسے سے ملتا ہے. کان کی ہڈی سے اللہ سناتا ہے، کوئی پیسہ لیا؟ ذرا بہرو بابا سے پوچھو سماعت کی قوت کا، اس کا قیمت کیا اس کی؟ اتنی بڑی مشین لٹکائے وہ کان میں. دل کی نسیں بلاک ہو جائے نا، میرے رب کی شان کریمی دیکھیں. جس طرح درزی کپڑا سلتا ہے تو الگ سے ایکسٹرا 2 بٹن یہاں لگا دیتا ہے، کوئی بٹن ٹوٹ جائے تو اس کو نکال کے وہاں لگا لینا. اللہ کریم نے ہمارے یہاں سے لے کے پیر کے یہاں گھٹنے تک ایک ایکسٹرا نس پہلے سے رکھ دی ہے. دل کی نسیں بلاک ہو جائیں تو ڈاکٹر یہی نس نکال کے سیٹ کرتا ہے. پلازما کتنا ہونا چاہیے، بی پی کتنا ہونا چاہیے، شوگر کا لیول کتنا ہونا چاہیے، سفید خون کتنا ہونا چاہیے، ریڈ خون کتنا ہونا چاہیے، فیٹ کتنا ہونا چاہیے، اومیگا کتنا ہونا چاہیے، یہ سب سسٹمیٹک ڈھنگ سے اللہ نے رکھا ہوا. کوئی پیسہ لیا اس نے؟ یہ تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو ڈاکٹر اب زندگی پر ایک گولی تو تمہیں روز کھانی ہے، یہ شوگر والی ہے کھانی ہے کہ یہ بی پی والی کھانی ہے. اللہ نے یہ سب کچھ دیا، کچھ پیسہ نہیں لیا. تو کیا اتنے بڑے نمک حرام بن جائیں ہم کہ 5 وقت کا نماز بھی نہیں پڑھتے، اپنے رب کی عبادت کے لیے کبھی اس کے حضور میں سر کو سجدے میں نہیں جھکاتے. ابھی پڑھ لو، ابھی کہیں ایسا نہ ہو جب تم پڑھنا چاہو تو پڑھنے سے روک دیے گا. پوچھئے حرمین طیبین جو گئے ہیں، ہزاروں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، 1.5 کنٹل کھاتی، 2 کنٹل. آپ پڑھ لیں
ہر دن پڑھ تیری ایسی تیسی، نہ رکوع کر پاتا ہے نہ سجدہ کر پاتا ہے۔ آپ کے شہر میں مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوں گی، ہاں کتنے لوگ ہیں یوں ٹناٹن چلتے ہیں۔ اللہ نے کمر کی ایک نس ٹائٹ کر دی ہے، اس کی ماں نے دودھ پلایا ڈاکٹر کے سیدھا کر کے بتا یہ ایسی کہ تیسی، یوں چل کے تو آتا ٹھیک ٹھاک، اور بیٹھے نا یہ رکوع ہے یہ سجدہ ہے، ابھی کر سکتے ہو سجدہ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ کی شہر سے باہر نکلے، حضرت سرکار ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، ایک قبر تھی بغل میں۔ آقا نے پوچھا ابو ہریرہ تم لوگ تو جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو نا، یہ شخص جب سے انتقال کیا ہے تب سے لے کے اب تک اور قیامت تک اللہ سے یہ